بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے عدت وفات کی مدت کے بارے میں اور اسی طرح سے طلاق کی عدت کے بارے میں کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس عورت کو کتنے دنوں تک، کتنی مدت تک عدت میں بیٹھنا چاہیے، یا اسی طرح سے جس عورت کو طلاق ملتی ہے اسے کتنے دنوں تک عدت میں بیٹھنا ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو میں بات کریں گے عدتوں کے بارے میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس عورت کو 4 مہینہ 10 دن تک عدت میں بیٹھنا لازم و ضروری ہے، اور اگر دوران عدت کسی سے نکاح کیا جاتا ہے تو شریعت مطالعہ اس نکاح کو تسلیم نہیں کرتی ہے، اس نکاح کو نہیں مانتی ہے۔ لہٰذا طلاق کی عدت ہو یا عدت وفات ہو، اس کے مسائل جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس عورت کو 4 مہینہ 10 دن تک عدت میں بیٹھنا لازم و ضروری ہے۔ شوہر کے مرتے ٹائم میں جس گھر میں وہ رہا کرتی تھی اسی گھر میں رہنا چاہیے، باہر نکلنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی غریب عورت ہے، مسکین عورت ہے جس کے پاس گزارے کے موافق خرچ نہیں ہے، اس نے کھانے پکانے وغیرہ کی نوکری کر لی تو اس کو باہر جانا اور نکلنا درست ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن رات کو اپنے ہی گھر میں رہا کرے، چاہے صحبت ہو چکی ہو یا نہ ہو چکی ہو، اور چاہے حیض آتا ہو یا نہ آتا ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ یعنی اس کے شوہر نے صحبت کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس عورت کو حیض آتا ہے یا نہیں آتا ہے، سب کا حکم ایک ہے کہ اس عورت کو رات میں اپنے گھر ہی رہنا چاہیے اور عدت کی مدت کو گزارنا چاہیے۔ تو ایسی عورت جس کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو 4 مہینہ 10 دن تک عدت میں بیٹھنا لازم و ضروری ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس عورت کے بارے میں کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ حالت حمل میں تھی۔ یعنی جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ عورت حالت حمل میں تھی، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ تو اب یہ جو عورت ہے جو حالت حمل میں تھی، جس کے شوہر کا انتقال ہوا، تو اب اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوگی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب اس عورت کو 4 مہینہ 10 دن تک عدت میں بیٹھنا نہیں پڑے گا۔ تو یعنی مہینوں کے اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ اب یہ انتظار کریں گے کہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو عدت ختم ہو جائے گی۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ 4 مہینہ 10 دن عدت میں جو بیٹھنا پڑے گا اس عورت کو، اس میں چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی قمری تاریخ کا اعتبار ہے، یا شمسی تاریخ کا اعتبار ہے، یعنی انگریزی تاریخ کا اعتبار ہے، کس تاریخ کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ تو شریعت میں قمری تاریخ کا اعتبار ہے، یعنی چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا شوہر چاند کی پہلی تاریخ کو مرا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا، اور عورت حالت حمل میں نہیں تھی، تو چاند کے حساب سے 4 مہینہ 10 دن اسے پورا کرنا پڑے گا، چاہے 29 کا چاند ہو یا 30 کا چاند ہو، 4 مہینہ 10 دن اسے پورا کرنا پڑے گا، یعنی عدت میں بیٹھنا پڑے گا۔ اور اگر پہلی تاریخ کو انتقال نہیں ہوا تھا تو ہر مہینہ 30 دن کا لگا کر 4 مہینہ 10 دن پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی کا شوہر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا اور عورت حالت حمل میں نہیں تھی تو چاند کے حساب سے 4 مہینہ 10 دن پورا کرنا پڑے گا، اور اگر پہلی تاریخ کو انتقال نہیں ہوا ہے تو ہر مہینہ 30 دن کا لگا کر 4 مہینے 10 دن پورا کرنا لازم و ضروری ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں عدت طلاق کے بارے میں کہ طلاق کی عدت جو ہے وہ کس اعتبار سے عورت گزارے گی۔ دیکھیے، جس عورت کو طلاق ملی، اگر وہ عورت حالت حمل میں تھی، جس وقت میں شوہر نے طلاق دیا، اگر اس عورت کے پیٹ میں بچہ تھا تو اس کی جو عدت ہے وضع حمل ہے، یعنی جب بچے کی پیدائش ہوگی تو اس عورت کی جو عدت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اب وہ مہینوں کے اعتبار نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے جس عورت کو طلاق ملی، اگر اس کو حیض آتا ہے
تو اس عورت کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے، اور جس حیض میں اس کو طلاق ملی یا طلاق دیا گیا اس حیض کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ اس کے علاوہ 3 حیض کا اعتبار کریں گے، اور 3 حیض کی مدت جیسے گزرے گی اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر جس عورت کو طلاق ملی وہ نہ تو حالت حمل میں تھی اور نہ ہی اس کو حیض آتا ہے، تو ایسی عورت کو اگر چاند کی پہلی تاریخ کو طلاق ملی ہے تو چاند کے حساب سے 3 مہینہ پورا کرنا ہے، چاہے 29 کا چاند ہو یا 30 کا ہو، اور اگر پہلی تاریخ کو طلاق نہیں ملی ہے تو ہر مہینہ 30 دن کا لگا کر 3 مہینہ پورا کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو میں میں نے عدت وفات کی مدت کو ذکر کیا، اسی طرح سے طلاق والی جو عورت ہے وہ عدت کس طرح سے گزارے گی اس کو بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ فقط والسلام۔